أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء، زال کو نرمی سے اور تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، حرف مدہ ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور زال کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے۔ اس طرح جیم کے آگے الف بھی ہے زبر کے آگے اور اس پر مد بھی ہے، تو اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کھینچ کے رکھیں گے آواز کو، اور اسی طریقے سے یہ جو حمزہ زبر ہے اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء، رومن دیکھیے اس کا، اذا جاء، اردو تلفظ اذا جاء نصر اللہ، صوت کو موٹا کریں گے اور را کے اوپر پیش ہے اس کو بھی موٹا کریں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر پیش ہو تو لفظ اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو بھی موٹا کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کا جو لام ہوتا ہے اس سے پہلے پیش یا زبر ہو تو لفظ اللہ کے اندر موجود لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اس لام کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نصر اللہ، اور کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور حاضر ہی کو بالکل بھی نہیں کھینچنا، اسے جلدی سے پڑھنا ہے۔ نصر اللہ، رومن دیکھیے، نصر اللہ، آر یو ایل، یہ گرین اے نہیں پڑھنا، آر یو ایل، رول، ایل اے ایچ ای، لاہی، نصر اللہ۔ اردو تلفظ دیکھیے، نصر اللہ والفتح، یہ ریڈ کلر جو بھی لفظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز وہ ریڈ ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا۔ والفتح، یہ فتح کہہ کے فا کو جب تا سے ملائیں تو یہاں پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا اور تا کو باریک بھی پڑھنا ہے۔ فتح کہہ کے ایسے جیسے سانس لیتے ہیں، والفتح، چونکہ وقت کی وجہ سے یہ ہا بھی ساکن ہو جائے گا، اس سے پہلے تا بھی ساکن ہے تو والفتح۔ رومن دیکھیے، WOL، ول، FATH، فتح، والفتح، یہ ہلکا کلر جو ہے یہ وقت کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ جو ہلکے کلر میں دیے گئے ہیں وہ ہیں جو وقت کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ یہ وقت کی وجہ سے پیش ختم ہو جاتا ہے۔ اردو تلفظ دیکھیے، والفتح، والفتح، مکمل آیت ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، را کو موٹا کریں گے اور تا کو جب نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں کچھ دیر نون کے اوپر شد ہے، کچھ دیر ناک سے آواز نکالیں گے، اور آگے الف مدہ بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو کچھ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اور سین زبر سا کو بالکل نہیں کھینچنا، را کو موٹا کریں، ورأیتن، ناک سے آواز، اب ناس، ورأیتن ناس، اس کو چونکہ کھینچنا نہیں ہے تو اگلے کو جلدی سے ساتھ ملا لیں گے، ورأیتن ناس، سید، سید، ایسے جب آپ اکٹھا پڑھیں گے تو ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ لفظ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، رومن دیکھیے، وَرَأَيْتَن، تن، NASA، ناسا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اردو تلفظ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، یہ دال ساکن ہے تو دال ساکن پہ قلقلہ کیا جاتا ہے، خو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لو یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو حرف مدہ ہے تو یہاں پر تھوڑا سا لو کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون زبر نا کو نہیں کھینچنا،
یدخلون فی نفی یدخلون فی، یعنی کہ نون زبانہ کو کھینچنا نہیں ہے، فی ساتھ ہی پڑھ لینا ہے. تو یہ لفظ ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو یدخلون. رومن دیکھیے اس کا یدخلون. اردو تلفظ یدخلون یدخلون. فی کو تھوڑا سا کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. دی یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں بھی تھوڑا سا کھینچیں گے. نِلَّهِ، یہاں دیکھیے لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے یہ زیر ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر باریک پڑا جاتا ہے. نِلَّهِ، اور ہی کو کھینچنے نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فی دین اللہ، لا کو تھوڑا سا کھینچ کے کھڑی زبر کی وجہ سے. رومن میں دیکھیے فی دین اللہ، NIL نیل لاہ. اردو تلفظ فی دین اللہ فی دین اللہ افواجا. واو سے آگے زبر ہے، واو کے اوپر زبر ہے اور اس سے آگے الف ہے. الف سے پہلے یعنی کہ زبر ہے تو حرف مدہ ہے. یہاں تھوڑا سا وا کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ وقت کی وجہ سے اس کا ایک زبر ختم ہو جائے گا، الف پڑھا جائے گا، تو یہ بھی الف مدہ بن جائے گا. تو افواجا. رومن میں دیکھیے افواجا، یہ اصل میں افواجن تھا، تو وقت کی وجہ سے افواجا پڑھا گیا، اس لیے یہاں پر ان جو ہے وہ ہلکے کلر میں دیا گیا ہے کہ یہ وقت کی وجہ سے ان ختم ہو گیا ہے. اردو تلفظ دیکھیے افواجا افواجا. مکمل ہے دیکھیے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحْ، یہاں پر ہا نکالیں گے اور سین کے سیٹی کے بعد آئے گی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ. یہاں جلدی سے پڑھیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اس بی کو کھینچنا نہیں، دھیان رکھیے گا، اور یہ دال زیر دی کو بھی نہیں کھینچیں، جلدی سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ. رومن دیکھیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ. اردو تلفظ فَسَبِّحْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. کاف بریک بھی پڑھنا ہے اور اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، اس را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. رَبِّكَ. رومن دیکھیے رَبِّكَ. اردو تلفظ رَبِّكَ رَبِّكَ. وَاسْتَغْفِرْ، واو کو سین سے ملائیں گے، یہ درمیان کا الف نہیں پڑھنا. یہ الف کیوں نہیں پڑھنا؟ چونکہ یہ واو کا تعلق اب سین کے ساتھ ہو گیا ہے، کیونکہ سین پہ جزم ہے، یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، یہ اس کے ملنے کی وجہ سے الف ایمٹی ہو گیا، الف خالی ہو گیا، اس لیے الف نہیں پڑھا جائے گا. اور اس طرح یہاں پہ تا بری کر کے پڑھیں گے، اور غائن کو موٹا ضرور کرنا ہے، لیکن خیال کیجئے کہ یہاں پر زور نہیں دینا کہ قلقلہ واضح ہو. وَاسْتَغْفِرْ، پھر را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را پہ جزم ہے، اور را ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف پر اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑھا جاتا ہے را کو. اور دوسری چیز کہ یہاں پر ہا جو ہے وقت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، را بھی ساکن ہے، ہا بھی ساکن ہو جائے تو ہا کی صرف آواز آئے گی. وَاسْتَغْفِرْ. پھر اس کا رومن دیکھیے آپ وَاسْتَغْفِرْ. اردو تلفظ وَاسْتَغْفِرْ. پھر وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ، نون کے اوپر شد ہے، یہاں پر ہم کچھ دیر ناک سے آواز نکالیں گے، گناہ کریں گے، اور ہاں الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. إِنَّهُ
کان الف سے پہلے زبر ہے, الف حرف مدہ ہے, تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے گا. نون زبر نہ, یہ اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا کیونکہ حرکات والے حروف کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. تو کیسے پڑھیں گے؟ انہ کان, رومن دیکھیے, انہ کان, انہ کان. اس کا اردو تلفظ انہ کان توابا, تا کو باریک پڑھیں گے, توابا. واو کو تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے, الف حرف مدہ ہے, تو الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں پہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. توابا, رکنے کی وجہ سے یہ ایک زبر بھی ختم ہو جائے گا, الف پڑھا جائے گا تو یہ بھی حرف مدہ بن جائے گا. توابا. کرو میں دیکھیے, توابا, یہ ان وقف کی صورت میں ختم ہو جائے گا. جیسے تاؤ ہوتا ہے, توابا, اردو تلفظ اس کا, توابا, توابا. مکمل ہے, دیکھیے. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.